بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک دور میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی اپنے عروج پر تھا، اور یہاں پیدا ہونے والے کئی پہلوانوں نے پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنکا کئی برسوں تک بجایا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ایسے پہلوان نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی جس کا نام آج بھی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان کی، جو دنیا پہلوانی کا ایک ایسا نام تھے جس کی جگہ آج تک کوئی نہیں لے سکا۔ ساری زندگی ناقابل شکست رہنے کا اعزاز ہو یا کوئی اور کارنامہ، گاما نے فن پہلوانی میں ایسی تاریخ رقم کی کہ اس سے پہلے یا شاید بعد میں کوئی بھی دوسرا پہلوان رقم نہ کر سکے۔ گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو بھارتی شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مسلمان کشمیری پہلوان خاندان سے تھا۔ ان کے خاندان نے اپنے وقت کے اعلیٰ پائے کے پہلوان پیدا کیے۔ گاما پہلوان کسی دیو ملائی کردار کا حقیقی روپ تھے۔ انہیں مشرق کا ہرکولس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ گھنی لمبی مونچھیں، قد 5 فٹ 7 انچ، چوڑا سینہ تقریباً 46 انچ اور کمر 34 انچ تھی، لیکن مزاج ایسا کہ کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کئی مقابلوں میں حصہ لیا، مگر آخری وقت تک ناقابل شکست رہے۔ کسی بھی دوسرے پہلوان میں اتنی طاقت نہیں تھی جو گاما پہلوان کو ہرا سکتا۔ یوں بھی گاما پہلوان کا ماننا تھا کہ پہلوانی طاقت نہیں برداشت کا نام ہے، اور انہوں نے برداشت کے اس اصول پر آخری وقت تک عمل کیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں دیسی کشتی کے فن کو پنجاب کی دھرتی نے خاص جلا بخشی، اور پاکستان کے دو شہر لاہور اور گوجرانوالا اس فن کے گڑھ قرار پائے۔ پاکستان بنا تو گاما پہلوان اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے بھائی امام بخش اور بھتیجوں بھولو برادران کے ساتھ بقیہ زندگی گزاری۔ گاما پہلوان سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے نانا بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین سے درخواست کی کہ اگر حکومت میری خوراک کا بندوبست کر دے تو میں دنیا بھر کے ٹائٹلز پاکستان کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں، مگر گورنر جنرل کو جب گاما پہلوان کی خوراک کا علم ہوا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا۔ 5 فٹ 7 انچ قد کا جناتی طاقت والا رستم زمان گاما پہلوان دنیا کا سب سے بڑا شہزور اور ناقابل شکست پہلوان اور ایک عجوبہ تھا۔ پنجاب کے پہلوانی کے اکھاڑوں میں ایک واقعہ نسل در نسل سے نو آموز پہلوانوں کو بطور اخلاقی تربیت ازبر کروایا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک نوجوان پہلوان طاقت و قوت میں یکتا اور داؤ پیچ میں پکا، لیکن پاک بازی اور نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم کہ کلکتہ کی ایک حسین ترین اور طرح دار نوخیز توبہ شکن طوائف اس کے عشق میں ایسی گرفتار ہوئی کہ روزانہ اس کے اپنے چوبارے کے سامنے گزرتے وقت 16 سنگھار کر کے بیٹھ جاتی تھی، لاکھ نگاہوں کے تیر چلاتی اور قاتل اداؤں سے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی کہ ایک زمانہ اس کی نگاہوں کا گھائل اور نگاہ التفات پر تن من دھن لٹانے کو تیار رہتا تھا، لیکن اس نوجوان کی نظر ایسی نیچی رہتی کہ گویا کسی نے زمین کے ساتھ باندھ رکھی ہو۔ بالآخر جب اس طوائف کی تمام اشواں ترازیاں بیکار گئیں تو ایک دن اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور ملاقات میں اپنا دل کھول کر اس پر واہ کر دیا۔ نوجوان نے نظریں اٹھائے بغیر سوال کیا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو وہ بولی کہ میرا بھی من کرتا ہے کہ تو میری زندگی کا ہمسفر بنے اور تجھ سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو تیری طرح ہی ایسا مرد جوان ہو کہ جس کی جوانی اور رانائی بے مثال ہو۔ اس پر اس نوجوان نے اسی وقت اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور گویا ہوا کہ جا مائی تیری مراد پوری ہوئی، آج سے میں تیرا بیٹا اور تو میری ماں۔ اس پر وہ اپنے پیشے سے ایسی تائب ہوئی کہ باقی زندگی یاد اللہ میں گزار دی۔ وہ پاک باز نوجوان رستم زمان گاما پہلوان تھا جو آگے چل کر دنیا پہلوانی کا ایسا بادشاہ بنا کہ جس کی جگہ آج تک کوئی نہ لے سکا۔ بعد میں ان کی شادی وزیر بیگم سے ہوئی اور وہ ان کے 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی ماں بنی۔ ایک بیٹا اسلم پہلوان نے باپ کے فن پہلوانی کو آگے بڑھایا۔ گاما پہلوان نے 50 سال تک 400 کشتیاں لڑیں اور ناقابل شکست رہے، جس کی وجہ سے انہیں رستم زمان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔